اللہ کی ان نعمتوں کو یاد رکھنے والے، ان کا شکر ادا کرنے والے اور ان کی قدردانی کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے۔ اس لیے کہ ایک ایک نعمت باری تعالیٰ کی اتنی عظیم الشان ہے کہ اگر اس کی شکر گزاری اور قدردانی کے لیے ساری زندگی بھی انسان سجدہ ریز رہے تو سچائی یہ ہے کہ اس ایک نعمت کا بھی حق نہیں ادا ہو سکتا۔ لیکن جہاں تک ممکن ہو انسان کو اللہ کی نعمتوں کا استحضار کر کے اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں کے قدردان اور شکر گزار بنو گے تو میں خوب نعمتیں تمہیں عطا کروں گا، نعمتوں کا اور فضل و کرم کا فیضان تم پر جاری رہے گا، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرو گے تو میری گرفت اور میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ہر شخص اس بات کا متمنی ہوتا ہے اور ہر مرد و عورت کی یہ خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ پوری زندگی مرتے دم تک وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں جیتا رہے، عافیت کی زندگی اس کے لیے مقدر بنے اور اللہ کی نعمتوں کو وہ اپنے دامن کے اندر سمیٹتا رہے، جمع کرتا رہے، اکٹھا کرتا رہے۔ لیکن ہماری اور آپ کی یہ آرزو اور تمنا پوری کب ہوگی؟ یہ اسی وقت پوری ہو پائے گی جب کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے قدردان اور شکر گزار بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی ابن آدم 60 و 300 سلامہ، ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں۔ ہر شخص پر روزانہ اپنے جسم کے ہر جوڑ کا تصور کر کے صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ایک ایک جوڑ انسانی جسم کا اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا اس ایک جوڑ کا بدل نہیں بن سکتی۔ وہ تو پیدائشی طور پر اللہ نے ہمارے جسم میں وہ جوڑ عطا کر رکھے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی قدر و منزلت کا اور عظمت کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن خدا نخواستہ جب جسمانی اعتبار سے کوئی کمزوری پیش آتی ہے، کوئی جوڑ خراب ہوتا ہے، اپنا کام صحیح طور پر نہیں کرتا، تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اس جوڑ کی شکل میں کتنی بڑی نعمت سے ہمیں سرفراز فرما رکھا۔ ہماری یہ ریڑھ کی ہڈی جس پر ہمارے پورے جسم کا نظام قائم ہے، اس میں کتنے جوڑ ہیں؟ ایک جوڑ بھی اگر ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائے تو چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، جھکنا کھڑے ہونا سب انسان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، بالکل بستر پر لیٹ جاتا ہے، کچھ کرنے کے لائق نہیں رہتا، کروٹیں بدلنے کے لائق نہیں رہتا، ذرا سی ڈسک ہل گئی تو پورے جسم کا نظام خراب ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان ہاتھوں کی انگلیوں میں اللہ نے کتنے جوڑ رکھے ہیں، پیروں میں اور انگلیوں میں باری تعالیٰ نے کتنے جوڑ رکھے ہیں، گردن میں کتنے جوڑ رکھے ہیں، ان میں سے کوئی ایک جوڑ بھی اگر ذرا سا خراب ہو جائے گا تو انسان کو احساس ہوگا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے اس کو سرفراز فرما رکھا۔
کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کریں اور اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اس جسم کو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کرنے والے بنیں؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی جانب اس حدیث پاک میں متوجہ فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہارے جسم میں جو 360 جوڑ رکھے ہیں ان میں سے ہر جوڑ کا تصور کر کے روزانہ صدقہ کرنا لازم اور ضروری۔ اب جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے یہ بات آئی تو وہ پریشان ہوئے اور سب کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ روزانہ 360 جوڑوں کا تصور کر کے صدقہ کرنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ مالی اعتبار سے سب لوگوں کی حیثیت یکساں اور برابر نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے کسی بندے کو مالی اعتبار سے اتنی فراوانی اور وسعت عطا فرماتے ہیں کہ وہ روزانہ سینکڑوں اور ہزاروں روپے بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، جبکہ بعض لوگ مالی اعتبار سے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ان کے لیے روزانہ کی ضروریات کو پورا کرنا، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہی مشکل اور دوبھر ہو جاتا ہے۔ اب اگر ایسے لوگوں سے بھی یہ کہا جائے کہ تمہارے ذمے بھی روزانہ 360 جوڑوں کا تصور کر کے صدقہ کرنا لازم و ضروری ہے تو اس پر عمل کیسے ہو پائے گا؟ یہ سوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذہن میں آیا اور ہمارے اور آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا تفصیل سے جواب عنایت فرمایا۔ آپ کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ صدقہ صرف اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے والے اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جو اللہ کی نگاہ میں صدقے کے برابر اجر و ثواب رکھنے والے ہیں۔ عام طور پر ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صدقہ کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو، صدقہ کہا جاتا ہے کسی ضرورت مند کا مالی تعاون کرنے کو، صدقہ کہا جاتا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کو، صدقہ کہا جاتا ہے کسی بیمار کے علاج کا بندوبست کرنے کو۔ لیکن یاد رکھیے صدقہ صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، بلکہ بہت سے ایسے اعمال صدقے کے برابر اجر و ثواب رکھنے والے ہیں جن میں ایک پائی بھی انسان کو خرچ نہیں کرنی پڑتی۔ وہ اعمال کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل کلمۃ طیبۃ صدقۃ، ہر وہ پاکیزہ میٹھا اور محبت بھرا بول اور جملہ جو تم اپنی زبان سے ادا کرتے ہو اللہ کی نگاہ میں وہ بھی صدقے کے برابر اجر و ثواب رکھنے والا عمل ہے۔ بتائیے کسی بھائی سے مسکرا کر اور تہذیب سے گفتگو اور بات چیت کرنے میں کیا خرچ ہوگا؟ کیا اس میں کچھ پیسے لگیں گے؟ کیا اس میں کوئی جیب ہلکی ہوگی؟ تھوڑا سا وقت لگا کر آپ مہذب اور سنجیدہ گفتگو اپنے بھائیوں سے کریں، اپنی زبان کو سچائی کا عادی بنائیں، گالی سے اپنی زبان کو بچائیں، غیبت سے اپنی زبان کو بچائیں، چغلی سے اپنی زبان کو بچائیں، دل آزاری سے اپنی زبان کو بچائیں۔ لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے
طنز و طعنے پر مشتمل جملے اپنی زبان سے ادا نہ کریں بلکہ زبان کو پاکیزہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ اسی زبان کے استعمال کو صدقے کے برابر اجر رکھنے والا عمل قرار دے دیں گے۔ اگر ہم صبح سے شام تک اپنی زبان کے صحیح استعمال کی عادت ڈال لیں گے تو ہم آسانی کے ساتھ اپنے جسم میں موجود 360 جوڑوں کا تصور کر کے صدقہ کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہم کتنا بولتے ہیں اپنی زبان سے؟ قینچی کی طرح ہماری یہ زبان چلتی ہے۔ جب سے آنکھ کھلتی ہے صبح کو اور جب تک ہم بستر پر جا کر سو نہیں جاتے، اس وقت تک جو کچھ ہمارے من میں آتا ہے وہ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ ہم سروے کریں، جائزہ لیں کہ ہم نے کتنے فیصد وہ جملے اپنی زبان سے ادا کیے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اور کتنے فیصد وہ جملے ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں جو اللہ کے غضب اور غصے کو اور ناراضگی کو دعوت دینے والے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری زبانیں اللہ کو ناراض کرنے والے جملوں کو بولنے کی عادی بن چکی ہیں۔ سیدھی سچی، صاف ستھری، سنجیدہ اور مہذب زبان استعمال کرنا ہمارا مزاج ہی نہیں رہا، ہماری عادت ہی نہیں رہی۔ ہماری بات چیت اور گفتگو بھی تو طواق سے ہوتی ہے۔ بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر باقی نہیں رہی۔ گالیوں سے ہماری گفتگو اور بات چیت کی شروعات ہوتی ہے اور گالیوں پر ہی ہماری بات چیت اور گفتگو کا اختتام ہوتا ہے، گالیوں پر ہی ہماری بات چیت بند ہوتی۔ زمانہ گزر جاتا ہے اور سچ ہم اپنی زبان کے اوپر نہیں لاتے، جھوٹ ہماری زبانوں پر ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے ہمارے رگوں کے اندر خون دوڑ رہا۔ کہنے کو ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن زبان کا غلط استعمال کر کے اللہ کے ہاں جو فہرست تیار ہو رہی ہے اس میں ہم اپنا نام فاسقین میں لکھوانے کا عمل کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو برا بھلا کہنا، گالی دینا، یہ فسقیہ عمل ہے، فاسقانہ عمل ہے۔ کسی مومن کو یہ زیب دینے والی چیز نہیں کہ وہ اپنی زبان کو گالی سے آلودہ کرے۔ کسی مسلمان کے یہ شایع نشان ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی جملہ ادا کرنے والا بنے، اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے والا بنے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ نے ہم سب کو بھی بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری ان نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہم کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اور نبی کریم علیہ السلام نے نعمتوں کا استحضار کر کے جو صدقہ دینے کا حکم دیا ہے وہ صدقہ ہم کیوں نہیں دیتے؟ اس صدقہ دینے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کے صحیح استعمال کے عادی بن جائیں، لوگوں کے ساتھ اچھی زبان استعمال کرنے والے ہوں، محبت بھری گفتگو کرنے والے ہوں، ہماری زبان میں شیرینی ہو، ہماری زبان میں مٹھاس ہو، تو طواق سے اور بد تہذیبی سے ہم گفتگو کرنے والے نہ ہوں۔ ہم اپنے گھروں میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تہذیب کی زبان استعمال کرنے کا عادی بنائیں۔ بچوں کے سامنے خاص طور پر ہم بد زبانی نہ کریں، اس لیے کہ بچے بچپن کے زمانے میں اپنے بڑوں کی حرکات و سکنات کو کیچ کرتے ہیں، اسی کو جذب کرتے ہیں، انہی کی نقالی کرتے ہیں۔ جس گھر میں زندگی گزارنے والے چھوٹے چھوٹے بچے صبح سے شام تک
اپنے ماں باپ کی زبان سے گالیاں سنیں گے تو بتائیے ان بچوں کی زبان پر گالیاں کیوں نہیں آئیں گی؟ جو بچے اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کو آپس میں تو طلاق سے گفتگو کرتے ہوئے اور بات چیت کرتے ہوئے سنیں گے تو ان بچوں کی زبان پر تو طلاق کیوں نہیں آئے گا؟ وہ بچے تو یہی سمجھیں گے کہ اس انداز میں گفتگو اور بات چیت کرنا کوئی معیوب نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے آنکھ کھولتے ہی یہی انداز سنا ہے، گلی میں ان کو یہی انداز ملا، گھر میں ان کو یہی انداز ملا، محلے میں ان کو یہی انداز ملا، تو وہ تو یہی سمجھیں گے کہ دنیا میں یہی انداز ہے جس کو اختیار کیا جاتا ہے، تو وہ بچے بھی جب بڑے ہوں گے تو وہ بھی اسی انداز کے عادی بنیں گے اور ان کے دل سے اس انداز کی شناعت اور قباحت بھی نکل چکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبانوں کو صحیح استعمال کرنے کا عادی بنائے، اللہ کے ذکر سے باری تعالی ہماری زبانوں کو سرشار فرمائے، اللہ کے کلام کی تلاوت کا مالک ہم سب کو عادی بنائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و فرامین کو بولنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت باری تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دوسری چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وَعَوْنُ الرَّجُلِ أَخَاهُ صَدَقَةٌ۔ تم سمجھتے ہو کہ صدقہ صرف اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا نام ہے، تو جس کے پاس مال نہیں ہوگا وہ صدقے کا ثواب کیسے حاصل کرے گا؟ ہم بتاتے ہیں کہ کس کس عمل کے ذریعے انسان کو صدقے کا ثواب مل سکتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، کسی بھی انسان کی مدد کرنا صدقے کے برابر ثواب رکھنے والا عمل ہے۔ یہ مدد ضروری نہیں کہ مال ہی کے ذریعے کی جا رہی، ایک کمزور آدمی ہے جس کے ہاتھ میں بوجھ ہے، وہ اس بوجھ کو اٹھانے کی صلاحیت اور سکت نہیں رکھتا، آپ کو اس کی کمزوری پر ترس آیا اور اس کے بوجھ کو اٹھا کر آپ اس کے گھر تک لے گئے، اس کی دکان تک لے گئے، آپ کی جو یہ مدد ہے اور جو تعاون ہے، اللہ کے ہاں آپ کا یہ عمل بھاری بھرکم صدقے کے برابر ثواب رکھنے والا ہو۔ ایک نابینا آدمی ہے جس کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، وہ سڑک پر چھڑی مار مار کر چل رہا ہے، اپنی منزل تک پہنچنا اس کے لیے دشوار اور مشکل ہو رہا ہے، آپ نے اس کی انگلی پکڑ کر اس کو اس کے مقام تک پہنچانے کا اگر کام کیا تو اللہ کی نگاہ میں آپ بہت بھاری صدقہ کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ اور انسانیت کی بنیاد پر اس طرح کی مدد اور اس طرح کا تعاون کسی بھی اللہ کے بندے کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، آپ کو تو صدقے کا ثواب مل کر رہے گا۔ حدیث پاک میں کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ مسلمانوں کی مدد کرنا صدقے کے برابر ثواب رکھتا ہے، بلکہ مطلقاً کہا گیا اللہ کے کسی بھی بندے کی یا بندی کی مدد آپ کریں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، انسانیت کی بنیاد پر اگر مدد کی جا رہی ہے تو مدد کرنے والے کو صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ اب آپ بتائیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کتنے مواقع ایسے ملتے ہیں کہ جس میں ہم پریشان حال لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، کم سے کم ان کی حمایت میں آواز بلند کر سکتے ہیں، کم سے کم ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے ان کے دکھ اور درد کو بانٹنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی ہماری صلاحیت و ہمت ہے اس کے مطابق اگر ہم مظلوم، ستم رسیدہ، پریشان حال، مفلوق الحال اور کمزور لوگوں کی مدد کریں گے تو اللہ کی نگاہ میں ہم صدقے کے برابر ثواب رکھنے والے شمار کیے جائیں۔
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا من ابلغ ذا سلطان حاجت من لا يستطيع ابلاغه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الاقدام۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کسی ضرورت مند کی ضرورت کو ذمہ دار تک پہنچائے گا، ایک آدمی پریشان حال ہے اور اس کی پریشانی سرکاری آفس یا سرکاری آفیسر دور کر سکتا ہے، لیکن اس بیچارے کی رسائی سرکاری آفس تک نہیں ہے، آفیسر تک اس کی رسائی نہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ صلاحیت دی ہے کہ آپ ذمہ داران سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ذمہ داروں کی ٹیبل پر اس کی درخواست پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے اس پریشان حال بھائی کی پریشانی کو دور کرنے کی نیت سے اس کی درخواست کو ذمہ داروں تک صرف پہنچانے کا کام کیا۔ کامیابی ملنا یا نہ ملنا یہ بات کی بات ہے، اگر آپ نے اس کی درخواست کو ذمہ داروں کے سامنے پہنچا دیا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ اس دن آپ کے قدموں میں مضبوطی اور استحکام پیدا فرمائیں گے جس دن اچھے اچھے لوگوں کے قدم میں تزلزل اور ڈگمگاہٹ پیدا ہو جائے گی۔ پل صراط سے گزرنا مشکل ہو جائے گا، اس دن اللہ تعالی اپنے پریشان حال بندوں کی مدد کرنے والے خوش نصیب لوگوں کی اس انداز میں مدد فرمائیں گے کہ ان کے قدم مضبوطی کے ساتھ جم جائیں گے۔ اس حدیث پاک سے بآسانی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ضرورت مندوں کی اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا اللہ کی نگاہ میں کتنا عظیم الشان عمل ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں انسانی سماج میں آپسی محبتیں پیدا ہوتی، ایک دوسرے کا احترام دل کے اندر موجود ہوتا۔ جب معاشرے اور سماج کے تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبے سے زندگی گزارنے والے ہوں گے تو پھر وہ پورا سماج اور معاشرہ اس طرح شیر و شکر ہو کر زندگی گزارے گا کہ ان کو زندگی کا لطف بھی حاصل ہوگا اور آخرت کی سعادتوں سے اور کامیابیوں سے بھی وہ ہمکنار ہوں گے۔ اس طرح انسانیت کی بنیاد پر مدد کرنا یہ بھی صدقے کے برابر اجر و ثواب رکھنے والا عمل ہے۔ اسی طرح تیسری چیز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وَالشَّرْبَةُ مِنَ الْمَاءِ يَسْقِيهَا رَجُلٌ صَدَقَةٌ، پانی کا وہ ایک گھونٹ، ایک گلاس پانی، ایک پیالہ پانی جو آپ اللہ کی کسی پیاسی مخلوق کو پلا دیں گے، اللہ کی نگاہ میں آپ کا یہ عمل بھی صدقے کے برابر ثواب رکھنے والا ہوگا۔ انسانوں کو پانی پلانا تو ثواب کا کام ہے ہی، بے زبان جانوروں کو بھی اگر انسان پانی پلا کر ان کی پیاس بجھانے کا کام کرے گا تو وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ حضرات تابعین رحمہم اللہ فرمایا کرتے تھے من کثرت ذنوبہ فعلیہ بسقی الماء، جس انسان کے گناہ زیادہ ہو جائے تو اسے پانی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں پانی کی ضرورت ہو وہاں پانی کا بندوبست کرنا چاہیے، جہاں لوگ پیاس کی شدت میں گرفتار ہو وہاں لوگوں کی پیاس بجھانے کا کام کرنا چاہیے۔ جن علاقوں کے اندر میٹھے پانی کی قلت ہے ان علاقوں میں میٹھے پانی کا انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو تو ایسے علاقے میں زندگی گزارنے کا موقع عطا کر رکھا ہے کہ جہاں پانی کی کوئی قلت نہیں،
فراوانی فراوانی، جتنا چاہے پانی استعمال کریں کمی نہیں آتی۔ لیکن اسی ملک میں کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں روزانہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی آبادیوں کے پاس پانی مہیا نہیں ہے۔ راجستھان کے کتنے علاقے ہیں، آندھرا کے کتنے علاقے ہیں، تلنگانہ کے کتنے علاقے ہیں، وہاں ایسا سوکھا پڑتا ہے کہ میلوں چلے جاتے ہیں اور میٹھے پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہو پاتا۔ سرکاری طور پر باقاعدہ روزانہ ٹینکر کا انتظام ہوتا ہے میٹھے پانی کے لیے، وہ ٹینکر آتا ہے تو سارا محلہ اس کے اوپر جمع ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے اپنی ضرورت کے بقدر پانی لیا جاتا ہے، تب جا کر ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ چونکہ ہمیں فراوانی کے ساتھ یہ نعمت میسر ہے اور پانی کی دولت مہیا ہے، اس لیے سچائی یہ ہے کہ ہمارے دل میں پانی کی وہ قدر و منزلت اور عظمت نہیں ہے جو ایک انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ کی اس نعمت کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نبی پاک علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جس میں آپ نے فرمایا کہ ضرورت مندوں تک پانی پہنچانا یہ بھاری بھرکم صدقے کے برابر ثواب رکھنے والا عمل ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہی صدقہ کہلاتا ہے؟ نہیں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی صدقے کے برابر ثواب رکھنے والا عمل ہے۔ راستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے، پیدل چلنے کے لیے ہوتا ہے، گاڑیوں کے گزرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی راستے کو گھیر لے اور چلنے والوں کے لیے راستہ تنگ کر دے تو وہ اللہ کی نگاہ میں بھی قصوروار اور مجرم سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اس نے عام راہگیروں کے حق کو تلف کرنے کی کوشش کی ہے، دوسروں کے حق کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے گھر کے سامنے کی جو گلی ہے یا ہمارے گھر کے سامنے کی جو سڑک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اس گلی کے اور سڑک کے مالک ہیں، ہم چاہے یہاں پلنگ بچھائیں، چاہے یہاں کرسی بچھائیں، چاہے یہاں ہم صوفے لگائیں، ہمارے گھر کے سامنے ہمیں کون روک سکتا ہے؟ یہ ہماری غلط فہمی اور خام خیالی ہے۔ ہمارے گھر کے سامنے کا جو حصہ ہے وہ عام لوگوں کے چلنے کی جگہ ہے، اگر ہمارے کسی عمل سے اس راستے میں تنگی پیدا ہو رہی ہے تو ہم اللہ کی ناراضگی کو اور غصے کو دعوت دینے والے اور گناہ کا کام کرنے والے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی ہے، راستے کو تکلیف دہ چیزوں سے بھر کر تنگ کرنے کی نہیں ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہو گیا، راستے کو صاف تو ہم سے کیا نہیں جاتا، ہاں راستے کو تنگ ہم سے چاہے جتنا کروا لو۔ دکان لگائیں گے تو کوشش کی جائے گی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ حصہ سڑک کا دکان کے اندر آ سکے، سامان کو وہاں لگایا جا سکے، وہ لگا لیں گے۔ سڑک کے دونوں طرف دکانیں ہیں اور دونوں جانب دکان والوں نے سڑک کا کچھ حصہ لے رکھا ہے، تو اب بتائیے سڑک تنگ ہوگی نہیں ہوگی؟ چلنے والوں کے لیے دشواری پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ افسوس یہ ہے کہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور یہی صورتحال محلوں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں ان کی ہے کہ گھروں کے سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ہم ایسی جاگیر سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم گھر کے صحن کو استعمال کر رہے ہیں، ایسے ہی سامنے کی گلی کو استعمال کر رہے ہیں۔ آنے جانے والے کو کیا دقت و پریشانی الجھن ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار اور لینا دینا نہیں۔ اور اگر کسی نے ہمیں ٹوک دیا، ہم گھر کے سامنے کرسی بچھا کر یہ پلنگ بچھا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے ٹوک دیا تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ تیری کیسے ہمت ہوئی مجھے ٹوکنے کی، میرا گھر ہے،
میں اپنے گھر کا مالک ہوں، میں جو چاہوں اپنے گھر کے سامنے کروں۔ شرعی اعتبار سے اس راستے پر چلنے کا جن جن لوگوں کو حق ہے وہ ٹوک سکتے ہیں۔ اس گلی میں صرف آپ کا گھر نہیں، 50 گھر اس گلی کے اندر ہیں، اور اس 50 گھر میں رہنے والے ہر شخص کو پورے طور پر اس گلی کو استعمال کرنے کا حق حاصل ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی ہے، راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو جمع کر کے اس کو تنگ کرنے کی نہیں ہے۔ یہ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے غفلت و لاپرواہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صدقہ صرف اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت و پیار کے ساتھ جو ایک لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں صدقے کے برابر ثواب رکھنے والا عمل ہوگا۔ اس لیے کہ شوہر کا بیوی کے ساتھ اور بیوی کا شوہر کے ساتھ مودت و محبت اور موانست کا معاملہ کرنا یہ اللہ کی نگاہ میں نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ جب دونوں جانب سے محبتیں ہوتی ہیں تو گھر کا نظام بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ چلتا ہے، اور اللہ تعالی دنیا میں رہتے ہوئے ایسی خوشگوار زندگی اس جوڑے کو عطا فرماتے ہیں جو باہمی محبت اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ جنت کے مزے ملتے ہیں دنیا کی زندگی۔ اور اگر خدا نخواستہ شوہر و بیوی کے درمیان تلخی ہوتی ہے، رنجش ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، تو انسان کروڑ پتی بھی ہو اس کو ڈھنگ کی نیند رات میں نہیں آتی، کسی کروٹ اس کو چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، یہی فکر اس کو کھائے چلے جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے پورا کا پورا سسٹم اور نظام زندگی خراب ہو کر رہ جاتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے جہاں عورتوں کو یہ ہدایت دی کہ تمہاری نگاہ میں شوہروں کی عظمت و محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، وہیں شوہروں کو اور مردوں کو یہ ہدایت دی کہ تمہارا رویہ اور برتاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ، ازواج کے ساتھ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والا ہو، اور یاد رکھو میں تم میں سب سے بہترین معاملہ کرنے والا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں ایک ایک وقت میں 9 ازواج مطہرات رہی ہیں، لیکن آپ نے سب کے حقوق کو اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ ادا فرمایا ہے کہ ہر زوجہ مطہرہ یہ سمجھا کرتی تھی کہ مجھ سے زیادہ محبت و پیار نبی کریم علیہ السلام کو کسی سے نہیں۔ آپ نے اپنے عمل کے ذریعے اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا، یہ پیغام دیا کہ ہمیں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، ایسا ہی معاملہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی بیویوں کو عزت دینی چاہیے، ان کی عزت نفس کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان کو اپنی شریک زندگی اور رفیق حیات تصور کرنا چاہیے، ان پر حکمرانی کی کوشش نہ کرنی چاہیے، عقل نہ دکھانی چاہیے، بد تہذیبی نہ کرنی چاہیے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ غصہ ہمیں کسی پر آتا ہے اور اتارتے ہیں ہم گھر جا کر، اس لیے کہ جس پہ غصہ آیا
اس سے پنگا لینے کی ہمت نہیں، بیچاری بیوی کمزور ٹھہری، سارا نزلہ اس کے اوپر آ کر گرے گا۔ لڑائی باہر کر کے آیا ہے اور گھر میں آئے گا تو چہرے پہ 12 بجے رہیں گے، سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ آرڈر ایسے چلائے گا جیسے بیوی نہیں نوکرانی ہے۔ یہ چیز شریعت کے سراسر منافی اور خلاف ہے۔ بیوی آپ کی زندگی کا شریک ہے، آپ کی زندگی کی رفیق ہے۔ اگر آپ بیوی سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا احترام کرے تو آپ کو بھی اپنی بیوی کا اسی طرح احترام کرنا ہوگا، اس کو وہ مقام دینا ہوگا جس کی وہ مستحق ہے۔ حاکمانہ برتاؤ نہیں کرنا ہوگا بلکہ حکیمانہ معاملہ کرنا ہوگا، دانشمندی کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اور جب اس طرح محبت بھرے معاملات ہوں گے اور حقوق کی ادائیگی ہوگی تو اللہ نظام زندگی کو خوشگوار بنا دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات ازواج مطہرات کے ساتھ ایسے ہی معاملات فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیالے میں پانی لے کر پینے لگی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ حمیرہ، آپ پیار میں ان کو حمیرہ کہتے تھے، کہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پانی پیا، اس کے بعد کچھ پانی بچایا اور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس پیالے کو اپنے مبارک ہونٹوں پر لگانے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ عائشہ یہ بتاؤ تم نے کس طرف سے پانی پیا؟ انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرف سے ہونٹ لگا کر میں نے پانی پیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے پیالے کو گھمایا اور جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہونٹ لگا کر پانی پیا تھا وہیں پر آپ نے بھی ہونٹ مبارک لگائے اور پانی پیا۔ یہ عمل پیغمبر علیہ السلام نے کیوں کیا؟ کیا میسج اور کیا پیغام پیغمبر علیہ السلام دینا چاہتے تھے؟ آپ پیغام یہ دینا چاہتے تھے کہ میرا اور تمہارا تعلق کوئی رسمی ظاہری اور دکھاوے کا نہیں ہے بلکہ حقیقی اور قلبی تعلق ہے، اور اس درجہ تعلق ہے کہ پیالے کے جس حصے سے منہ لگا کر تم نے پانی پیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی حصے سے منہ لگا کر میں بھی پانی پیوں۔ یہ معاملات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازواج مطہرات کے ساتھ فرمائے ہیں یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کو جب عملی زندگی کے اندر اتارا جائے گا تو پھر وہ ماحول ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہوگا کہ جس سے اللہ بھی راضی اور خوش ہوں گے اور اللہ کے حبیب کی رضا اور خوشنودی بھی ہمیں حاصل اور نصیب ہو۔ لیکن آج کل تو ذہن ایسا بنا دیا گیا ہے مردوں کا کہ اگر ذرا سی انہوں نے بیویوں کی خاطرداری شروع کر دی تو ان کے دوست ہی تانے دینے لگیں گے کہ میاں یہ تو جورو کا غلام بن گیا، اسے تو بیوی کے علاوہ کسی کی بات اس کی سمجھ میں آتی نہیں۔ یہ ساری باتیں بیکار کی ہیں۔ آپ دیکھیے جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے، ماں کا جو حق ہے وہ حق ان کو دیا جائے، وہ مقام ان کو دیا جائے، بیوی کا جو حق ہے وہ مقام بیوی کو دیا جائے، وہ حق بیوی کو دیا جائے، بہنوں اور بیٹیوں کا جو حق ہے وہ حق ان کو دیا جائے، جو جس مقام کے مستحق ہیں جب ان کو وہ مقام دیا جائے گا تو سماج اور معاشرے کے اندر خوشگواری پیدا ہوگی اور فساد اور بگاڑ سے ہمارا سماج اور معاشرہ محفوظ ہوگا۔ باری تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں کا قدردان اور شکر گزار بنائے اور دونوں جہاں کی سعادتوں سے اللہ پاک ہمیں بہرور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو سب آگئی دونوں باتیں۔